السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ، اب بتائیے گا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی آئیے. اچھا صحیح ہے، اوکے. ٹھیک ہو گیا، صحیح الحمد للہ، اوکے. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا سنتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ہمارا فلسفہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہے. اور رب سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا. کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا. ہر چیز کو مینٹین کیا جا رہا ہے، اس کو قائم رکھا جا رہا ہے ہر لمحے. وما تسقط من ورقۃ، ایک پتا نہیں گرتا، ایک پتا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. ہوا کا ہلکا سا جھونکا نہیں لگتا. ایک ایک سیل میرے جسم کا وہ تمام مینٹین کیے ہوئے ہیں. یہ ہے القیم. یہ صرف لفظ تھا کیا؟ رب. اب اس سے میرا اور اللہ کا کیا تعلق بنا؟ اب اس کو سمجھ لیں. اب آپ کا ریویو ہوگا. پہلی چیز کیا تھی؟ اوکے، ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا. اچھا، اگر آپ کسی چیز کے مالک ہو تو کیا یہ لازمی ہے کہ آپ کی پوری اتھارٹی ہے اس کے اوپر، آپ اس کے سردار بھی ہو؟ جیسے فرض کریں آپ گاڑی کے مالک ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جیسے چاہیں گاڑی چلائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گاڑی کے ساتھ جو چاہیں کریں، کوئی بھی آپس میں کوئی آگے سے انٹروین نہیں کرے گا؟ نہ. آپ میں سے کچھ ہوم اونر ہیں، آپ نے گھر لیا ہوا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں جو تبدیلی لانا چاہیں لائیں؟ یا حکومت پیچھے سے آ جاتی ہے یا سوسائٹی آ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے، یہ کلر آپ نہیں یوز کر سکتے، یہ آپ باہر ایسے نہیں کر سکتے؟ کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ اون کرتے بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کے کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے، نہیں؟ تو آپ مالک تو ہو، سید نہیں ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کوئی سید ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا، وہ تو واضح ہے. تیسرا نام کیا تھا مالک اور سید کے علاوہ؟ جی سوری، کل ہم اس پہ بات کر رہے تھے نا کہ کوئی سید ہے مالک نہیں. اس پہ میں سوچ رہی تھی کوئی اگزامپل آپ لوگ کے ذہن میں اگر سیشن کے بعد آئی ہو تو بتائیے. ایک منٹ رکیے گا تو میں یہاں لکھ دوں تو آ، صحیح ہے. اچھا، اس میں نا میرے ذہن میں ایک ہی والی اگزامپل آ رہی تھی. دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ جن اسکول میں پڑھتے ہیں زیادہ تر اسکولز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نا برانچز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو الگ الگ برانچز ہوتی ہیں، الگ الگ ایریاز میں ہوتی ہیں، کچھ کی الگ الگ سٹیز میں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مالک ایک ہوتا ہے اس اسکول کا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو مالک ہوتا ہے نا اس کی مرضی ہوتی ہے اور جس طرح چاہے اسکول کو چلائے. اب جیسے آپ ایک کیمپس میں ایک برانچ میں ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایگزامس تھرو آؤٹ سارے کیمپس میں. فار ایگزامپل اگر ہم اب دسمبر جو ابھی گزرا ہے اس میں اناؤنس ہوا کہ بھائی 28 نومبر سے مڈ ٹرم شروع ہوں گے سارے کیمپسز میں. ٹھیک ہے. اب یہ اس آپ لوگ کے برانچ کی جو ہیڈ مسٹریس ہیں یا پرنسپل ہے، کیا آپ لوگ کہتے ہیں، جو ہیڈ ہوتی ہیں آپ کی برانچ کی، تو کیا وہ اپنی مرضی سے کہہ سکتی ہیں کہ نہیں مجھے لگ رہا ہے میں ایک ہفتہ اور بڑھا دوں نا تو تھوڑا اور ان کا کورس کور ہو جائے تب یہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہے ایگزامس اچھا دے سکیں گے، تھوڑا ریویژن اور ہو جائے گی ان کی وغیرہ. تو جو آپ کی برانچ کی ہیڈ ہے کیا وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں ایگزامس کو پوسٹ پون؟ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں بس. نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو وہ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے برانچ میں بہت سارے ڈیسیجنز ہیں جو آپ کی جو برانچ کی ہیڈ ہے وہ لے سکتی ہیں. کسی بچے کو پنش کرنا ہے، کسی بچے کو 3 دن کے لیے اسکول سے جیسے کہ سسپینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی جو بھی چھوٹے سے چھوٹا ڈیسیجن، بڑے سے بڑا ڈیسیجن وہ لے سکتی ہیں آپ کی برانچ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ڈیسیجن ایسے ہیں جس میں وہ باؤنڈ ہے کیونکہ وہ مالک نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اگر اس اسکول کی وہ مالک ہوتی وہ جو چاہے کرتی، وہ چاہے مڈ ٹرم لے نہ لے ان کی مرضی. صحیح ہے. لیکن وہ اس طرح نہیں کہ ایک دن بھی ڈیٹ آگے پیچھے نہیں کر سکتی. وہ جو آرڈرز آتے ہیں نا مین جو ہیڈ جو مالک ہوتا ہے اس کی طرف سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ پھر وہ جو چاہے وہ ڈیسیجن امپلیمنٹ کرے. لیکن پھر جو اگلا جو اس برانچ کا جو اس کو ہم کہیں گے نا جو ہیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں اس طرح نہیں ہوتا سب کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. آپ لوگوں کو پتا ہے نا
قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سب کا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیا ہماری عقل میں یہ سب باتیں بیٹھ سکتی ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اس کو جنت میں جانا چاہیے، اس کو دوزخ میں؟ اللہ تعالیٰ تو ڈیسیجن لے رہے ہوں گے، سنا رہے ہوں گے سب کو، اس وقت بتا رہے ہوں گے کہ بھائی اس کا یہ فیٹ ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن کیا ہمیں سمجھ آ سکتا ہے؟ ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا، ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو کیوں جنت میں بھیجا، اس کو کیوں دوزخ میں، وہ تو اتنا برا تھا، وہ تو یہ اچھا تھا وغیرہ، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ڈیفینیٹلی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے نا اس دنیا میں، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نا انصافی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ، صحیح ہے نا؟ اس دنیا میں کہیں پہ لگ رہا ہو کوئی اس طرح کی چیز، تو بھی الٹیمیٹلی ہمیں پورا کا پورا انصاف نیکسٹ ورلڈ میں مل جائے گا، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے نا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالک کا مطلب ہوتا ہے وہ پھر جو چاہے وہ کرے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ سردار بھی، سید بھی ہیں، ٹھیک ہے، سربراہ، سردار یہ بھی ہیں، جو ہمارا جو ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ مالک پلس سید۔ لیکن اس دنیا میں ہاں کچھ لوگ ہو سکتا ہے مالک بھی ہو، سید بھی ہو کسی ایک چیز کے، ٹھیک ہے، لیکن ہر کوئی ہر چیز کا مالک بھی ہو، سید بھی ہو ضروری، جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا نا کچھ لوگ مالک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن ان کے ہاتھ میں پھر وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل آپ کے اسکول کی ابھی جو بات کریں اسی کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کے اسکول کی مالک ہیں جو ہیڈ ہے، ہیڈ آف آل دا برانچز، ٹھیک ہے، اسٹل آپ کا ایک وہ آ گیا کہ بھائی جو آپ لوگ کے وہ نہیں ہوتے، کون سے ایگزامس کہلاتے ہیں آپ لوگ کے، کیمبرج سسٹم کے جو او لیول اے لیول والے ہوتے ہیں، آپ لوگ کو پتہ ہے وہ جو کیمبرج بورڈ ہوتا ہے وہاں سے ڈیٹس آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو مالک آپ کے ہیڈ آپ کے اسکول کی ہیں، لیکن سٹل وہ اس بورڈ کی مالک تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ والی ڈیٹس نہیں چینج کر سکتی، ایک حد تک ان کے پاس بہت ساری یعنی کہ وہ ڈیسیجن پاور ہے ان کے پاس اسکول سے ریلیٹڈ، لیکن سٹل پھر وہاں پہ وہ باؤنڈ ہو گئی کہ اب جو کیمبرج بورڈ نے ڈیٹس اناؤنس کر دی ہیں تو بس تبھی ہوگا، جو انہوں نے سلیبس اناؤنس کر دیا ہے تو وہی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہیں نہ کہیں بندہ نا پوری طرح سے ساری کوالٹی ایک بندے کے اندر نہیں، جو رب کی کوالٹیز ہے نا وہ ایک بندے کے اندر نہیں آ سکتی، کہیں نہ کچھ لیکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ سب کی سب سپر آف دا سپر جسے کہیں گے نا پاور، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کے پاس ہی ہے سب کچھ، انسان جتنا بھی ہائی لیول پہ پہنچ جائے سب کچھ نہیں، پھر بھی وہ کسی نہ کسی کے انڈر ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ چلیے آگے چلتے اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو، آپ کی پراپرٹی ہے، لیکن آپ اس کا خیال نہیں کرتے؟ کبھی ہوتا ہے کسی کا باغ ہے اس نے چھوڑا ہوا ہے، کسی کی گاڑی ہے اس کا خیال نہیں کر رہا، کسی کی سائیکل ہے باہر بارش میں زنگ لگ رہا ہے اسے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ اس کو قائم نہیں رکھ رہے، یا آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ نے اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اس کو مینٹین نہیں کیا، اس کو ڈیولپ نہیں کیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ایسا رب نہیں ہے جو اون کرتا ہے، یعنی اس کی ملکیت تو ہے لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا، مالک ہونے کے بعد مربی، سید، منعم، قیم، اور یہ ساری چیزیں ملا کر کیا لفظ بنا؟ رب۔ بھاری لفظ ہے، بھاری لفظ ہے، لیکن اس کی بنیاد اس طرح سمجھ لیں کہ ایک عربی میں جب کسی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے بنیادی معنی اور پھر باقی اس کے دوسرے درجے میں معنی ہوتے ہیں، تو بنیادی معنی پھر بھی مالک کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو باقی چار ہے نا اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بنیادی معنی میں فرق نہیں آتا، بنیادی معنی پھر بھی کیا ہے؟ مالک کا۔ یہ آخری بات ہوگی اس سیشن کے لیے، اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اصل میں اس کی جو اضافت ہے نا، ایکچولی یہ بات میں مالک یوم الدین میں پھر صحیح سے سمجھاؤں گا، ابھی العالمین سمجھ لیں، کیونکہ یہ نہیں کہا الحمدللہ ربی السماوات والارض، اور جگہ دیکھا ہے السماوات والارض؟ کبھی سنا ہے؟ کیا ہے السماوات والارض؟ آسمان زمین کا رب، کتنی دفعہ سنتے آئے ہیں ہم، لیکن فاتحہ میں نہیں ہے، فاتحہ میں ہے رب العالمین، اور العالمین کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ تمام جہانوں کا رب، سنا ہوگا آپ نے، ہے نا؟ تمام جہانوں کا مالک۔ ایک تو مالک سے ہمیں ہٹنا پڑے گا کیونکہ مالک بعد میں آ رہا ہے، تو رب پہ رکھتے ہیں بات، اور رب کے یہ 5 معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن عالمین کو سمجھ لیں۔ اگر لفظ استعمال ہوتا العوالم، العوالم، عربی میں جو واحد لفظ ہے وہ ہے عالم، عالم، اردو میں بھی ہم عالم کہتے ہیں، اس کی جمع ہے عوالم۔ اگر عوالم کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم کہتے تمام جہانوں کا رب، کوئی مسئلہ نہیں۔ عوالم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، الحمدللہ رب العوالم، نہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم عربی میں، اس کی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھیں،
بات یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ہے جب آپ جہانوں کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ کتنے ستارے ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، کائنات کتنی بڑی ہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جب اس کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن میں تو کہا جاتا ہے السماواتی والارض. یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پہ. عالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا، لوگوں کی جہانوں کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی دنیا ہے. جیسے پاکستان آیا ہوں، اپنے پیرنٹس کو کال کی پہلی دفعہ جب میں آیا تھا کچھ مہینے پہلے 29 سال بعد، تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کہا یہ تو اور ہی دنیا ہے، یہ کوئی اور ہی عالم ہے. تم میں سے کوئی آسٹریلیا جائے، کوئی اور ہی کیا ہے، عالم ہے. میں نیو یارک میں کالج گیا تھا، پہلی دفعہ کیلیفورنیا گیا، وہ کوئی اور ہی عالم تھا نیو یارک سے ہٹ کے. ہر سوسائٹی ایک الگ قسم کا کیا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے. آپ کے دادا کی جنریشن، آپ کے پردادا کی جنریشن، آپ ان سے پوچھیں اس وقت کیسا تھا، پاکستان اس وقت کیسا تھا، لوگ اس وقت کیسے تھے، وہ کہیں گے وہ کوئی اور ہی عالم تھا. یہ دنیا بدل گئی ہے. مجھے ایک صاحب ملے، پاکستانی صاحب تھے، میں اوکلاہوما سٹی گیا تھا، وہاں ان سے ملاقات ہوئی. ایک میں نے کوئی حلال ریسٹورینٹ ڈھونڈا تو وہ گروسری ریسٹورینٹ نہیں ملا، ایک گروسری اسٹور ملا حلال. میں نے کہا چلو وہاں سے کچھ دیکھتے ہیں. میں ملا، ایک پاکستانی صاحب تھے وہاں 55 سال سے رہ رہے ہیں، 55 سال سے. تو میں نے کہا جب آپ آئے تھے تو یہ کیسا تھا؟ کہتے ہیں ایک اور ہی دنیا تھی یہ. رائٹ. تو عالمین میں کیا کیا چیزیں شامل ہو گئیں؟ مختلف سوسائٹیز، مختلف کلچرز، مختلف جنریشنز، مختلف پشتیں. 1000 سال پہلے دنیا کوئی اور چیز تھی، 3000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا، 20,000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا، آج سے 100 سال بعد کوئی اور عالم ہوگا. اور ان تمام عالموں کا رب کون ہے؟ اللہ. بڑی پیاری بات ہے یہ. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، عربوں کا رب نہیں ہے، پاکستانیوں کا رب نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے، وہ ایتھیسٹ کا بھی رب ہے، وہ امریکنز کا بھی رب ہے، وہ آسٹریلینز کا بھی رب ہے. اور ان سب کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے؟ 5 چیزیں. ان کا مالک بھی ہے، ان کو تحفے بھی دیتا ہے، ان کا اقتدار بھی ان سب پر اقتدار بھی رکھتا ہے، ان سب کو قائم بھی کیے ہوئے. یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی تھی نا، اب آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے ساری سوسائٹیز کے بارے میں دنیا کی. آپ یہ نہیں دیکھتے یہ والی سوسائٹی اس پر لعنت ہے، یہ والی سوسائٹی جہنمی ہے، یہ والی سوسائٹی نہ رب العالمین. اور اگر مجھے اپنے رب کی نشانیاں دیکھنی ہے، اپنے رب کی عظمت دیکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں نا، پہاڑ کو دیکھو، دریا کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو. اب رب العالمین کہا تو کس چیز کو دیکھو؟ مختلف سوسائٹیز کو دیکھوں، تاریخ کو دیکھوں، دنیا کیسی تھی، کیسی کیسی سوسائٹیز اللہ نے بنائی، کیسے کیسے علوم میں، کیسے فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی، کس قوم کو کس چیز میں مہارت دی، کیا کیا کارنامے انہوں نے کیے. ان تمام کی کا ذمہ کس نے لیے ہوئے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، رب العالمین. اور اس ایک تعبیر کے اندر اللہ نے پوری دنیا کھول دی میرے سامنے، پوری دنیا. اور اس کی رحمت کا دائرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ تو تمام کا خیال رکھے ہوئے ہیں، تمام کو دیکھے ہوئے اپنے سامنے. We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Bayina YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ پھر ڈسکس کرتے ہیں. یہ ایپیسوڈ 3 تھی نا، ایک نے 4 پلے کر. Last time on Akhri Mujza. اور اگر مجھے اپنے رب کی
نشانیاں دیکھنی ہے، اپنے رب کی عظمت دیکھ. سوری، ایک منٹ رکیے گا. Last time on آخری معجزہ. اور اگر مجھے اپنے رب کی نشانیاں دیکھنی ہے، اپنے رب کی عظمت دیکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں نا، پہاڑ کو دیکھو، دریا کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو. اب رب العالمین کہا تو کس چیز کو دیکھو؟ مختلف سوسائٹیز کو دیکھو، تاریخ کو دیکھو، دنیا کیسی تھی، کیسی کیسی سوسائٹیز اللہ نے بنائی، کیسے کیسے علوم میں، کیسے فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی، کس قوم کو کس چیز میں مہارت دی، کیا کیا کارنامے انہوں نے کیے. ان تمام کی کا ذمہ کس نے لیے ہوئے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، رب العالمین. اور اس ایک تعبیر کے اندر اللہ نے پوری دنیا کھول دی میرے سامنے. اوکے، ایک اچھا سوال تھا پچھلے سیشن کے بارے میں، العالمین کے بارے میں. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ العالمین جہانوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ میں نے بیسکلی لوگوں کی بات کی تھی نا. قرآن نے کہا ایک اور مقام پر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ تعالیٰ نے کتنا مبارک ہے وہ جس نے قرآن کو نازل کیا، فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر، تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے خبردار کرنے والا بنے. اگر آپ کہیں عالمین کا مطلب ہے آسمان، زمین، پہاڑ، ستارے، پہاڑوں کو خبرداری کی ضرورت ہے، آسمان کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے. خبرداری کی، انذار کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ لوگوں کو ہوتی ہے نا. اولم ننہک عن العالمین، ایک رسول سے کہا گیا قرآن میں، ہم نے آپ کو عالمین سے منع نہیں کیا، یعنی آپ لوگوں کے چکر میں نہ پڑا کریں، ان کی باتوں میں عمل دخل نہ کریں، اپنی بات سے بات رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں. وہاں بھی العالمین کا ذکر کیا قرآن میں بار بار. العالمین لغت کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے عالمین لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی اہمیت فاتحہ میں کیا ہے؟ فاتحہ کی میں بات ہو ہی نہیں رہی آسمان زمین کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی. اصل میں فاتحہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایک رشتے کو قائم کرنا ہے رب اور عبد کے درمیان. جو اگر آپ کہیں نا لب لباب کیا ہے فاتحہ کا، وہ یہ ہے رب اور عبد کا رشتہ. تو اس کا ہر لفظ واپس یا رب کی طرف جائے گا یا عبد کی طرف جائے گا. یہاں السماواتی والارض کہا ہوتا تو عبد کی طرف بات نہ جاتی، کہیں اور چلی جاتی. لیکن العالمین کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف واپس ہے یہ بات. یہ قرآن کے الفاظ کا ایک دقیق استعمال ہے. ہر لفظ کا ایک مقصد ہوتا ہے صورت کے اندر. جب صورت کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو ہر لفظ اس مقصد کی طرف آپ کو واپس لے جاتا ہے، وہ مقصد پھر خود ہی سے واضح ہو جاتا ہے. اب سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ٹو ایکسپلین بھی ہے، ڈیفیکلٹ ٹو ٹیچ بھی ہے، ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ بھی ہے. تھوڑا سا یہ ہے کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے نا یہی سنا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے اس میں، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، کسی نے اللہ تعالیٰ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. یہ سارے جو جہان اللہ تعالیٰ نے بنائے، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ بات، ٹھیک ہے. لیکن رائٹ ناؤ یہ جو سورہ ہے، سورہ فاتحہ ابھی تو ہم نے سٹارٹ کی ہے نا، اس میں سارا فوکس لوگوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، اچھا اس میں میرے خیال سے یہ اسکپ کرے ہیں پوائنٹ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو جن ہے نا وہ بھی اس کے اندر ایگزسٹ، اس کے اندر انکلوڈ ہوں گے. جنوں میں بھی عقل ہوتی ہے، وہ بھی شعور رکھتے ہیں، ان کی بھی صفات ہوتی ہے. تو العالمین میں آئی گیس، یا ہو سکتا ہے یہ آگے یہ والا پوائنٹ بتائیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب کہ جنہوں نے بھی سنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، کوئی اس طرح کی بات یاد آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی انسیڈنٹ اس طرح کا یاد آ رہا ہو کسی کو بھی؟
ٹھیک ہے، تو ان کے لیے، جنوں کے لیے بھی نا اس کے اندر ہدایت ہے. صحیح ہے. جن بھی، جنہوں نے جب سنا تھا نا، پتہ نہیں ایک جن تھے کتنے تھے مجھے نہیں پتا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا. تو انہوں نے سنا تھا تو وہ رکے، سمجھا انہوں نے پھر کیا کیا، وہ واپس گئے وہ جن. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے جو دوسری سوسائٹی کے ان کے جن ہوں گے نا، ان کو جا کے انہوں نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں وہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے سنا، اب ہم تم لوگ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کے اندر ان کے لیے بھی ہدایت ہے، جنوں کے لیے بھی ہدایت ہے، پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آئی گیس عالمین میں جو کہہ رہے ہیں لوگوں کے علاوہ جن، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم نے قرآن میں ایک آیت بھی ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جنوں کا بھی اس میں ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ مطلب ان کے بارے میں بھی باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ان کے لیے بھی اس کے اندر ہدایت ہے. تو آئی گیس ہو سکتا ہے کہ آگے تھوڑا سا جا کے شاید مینشن کریں. ٹھیک ہے، تو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ سورہ میں پورا ہم نے فوکس چاند ستارے اور ان چیزوں کے اوپر نہیں کرنا ہے. اس سورہ میں بات ہو رہی ہے لوگوں کے حوالے سے، لوگوں کی ہدایت. کون لوگ تھے جنہوں نے غلط کام کیا، ہمیں ان کے جیسا نہیں ہونا ہے. کون تھے جو جنہوں نے اچھا کام کیا، ہمیں چاہنا ہے کہ ہم ان جیسے ہو جائیں. لوگ 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 مسلسل لوگ. پھر مالک یوم الدین آگے آئے گا قیامت میں. اب قیامت میں ہمیں پتہ ہے پہاڑ کا کیا حساب ہونا ہے. ٹھیک ہے، ایک پودا اس نے کیا کیا ہے اس کے اوپر ہمارا ذہن جانا ہی نہیں چاہیے. ابھی ابھی ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے. ہاں ڈیفینیٹلی قرآن میں آتا ہے ذکر ان سب چیزوں کا بھی، جب آئے گا تب ہم ان کے بارے میں سوچ لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی اللہ تعالیٰ ہمارا پورا فوکس اس کے اراؤنڈ لانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے، کہ تمام جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جو لوگ آئیں گے، جو سوسائٹیز ابھی ایگزسٹ کرتی ہیں، جو دور دراز افریقہ میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے آس پاس رہ رہے ہیں، ڈفرینٹ ملکوں میں رہ رہے ہیں، ڈفرینٹ علاقوں میں، ڈفرینٹ گلی محلوں میں، بس ان کی طرف ہمارا بھی دماغ نا ادھر ادھر روٹیٹ کرنا چاہیے، ان پہ ہم فوکس کریں. تو یہاں پہ عالمین کا ورڈ ہوا ہے انسٹیڈ آف عوالم. کیونکہ اگر عوالم، اب جو لوگ عربک پڑھ رہے ہیں نا وہ زیادہ اچھے سے اس بات کو سمجھیں گے کہ جو عوالم کا ورڈ ہے نا اس میں پھر یہ سب آ جاتا ہے. سب، آل دا گیلیکسیز، آل دا پلانٹس، ایچ اینڈ ایوری نان لیونگ تھنگ سب آ گیا. لیکن عالمین میں نا پھر یہ نان لیونگ تھنگ، کیونکہ اس سے ابھی ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، پردے ہیں ہمارے گھر میں، کارپٹ ہے، یہ بھی عوالم کا حصہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، ان کے لیے تو ہدایت کوئی نہیں آ رہی نا، ان کی تو بات نہیں ہو رہی سورہ فاتحہ میں، تو ادھر ابھی ہمارا دھیان نہ جائے. تو یہ بیوٹی ہے جب ہم آگے آگے جا کے دیکھیں گے نا کہ قرآن کا ایک ایک ورڈ، ایک ایک لیٹر، کیوں اللہ تعالیٰ نے وہ عوالم کیوں نہیں یوز کیا، عالمین کیوں یوز کیا. تو پھر ہمیں نا بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا قرآن کو پڑھنے میں. پھر سمجھ آئے گا کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے، اٹھاؤ قرآن، ڈھونڈ دو، اس میں نکال دیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو حل دے دیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ لوگ کو اگر ٹائم ملا ایک بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل دوں گی. جب میرے گھر میں 4 بچے تھے، 2 میرے اپنے اور 2 گیسٹ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا تھا کہ میں حیران رہ گئی، وہ پورا کا پورا قرآن سے اتنا ریلیٹڈ تھا. ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگ کو جب ایگزامپل دوں گی نا آپ لوگ کہیں گے قرآن تو ہمیں ٹرکس سکھاتا ہے، اسٹریٹجی سکھاتا ہے، ٹپس دیتا ہے لائف میں ایسی ایسی چیزیں کرنے کی نا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. آپ لوگ کی اسکول لائف میں، کالج لائف میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہ ٹپ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ویڈیو کو آگے اگر بڑھاتے ہیں، اگر آئی ہوپ مجھے آج ٹائم مل جائے تو میں آپ لوگوں کو نا بتاؤں گی، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یار قرآن میں ایسی ایسے ٹپس اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا یہ. ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. ابھی والی بات عالمین والی ذرا ختم ہو جائے، آئی ہوپ اس کے بعد ٹائم ملے تو بتاتی ہوں. صحیح ہے، تو اس طرح سے قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں and پھر آپ لوگوں کو کوئی بک پڑھنے کا دل نہیں چاہنے والا. ٹھیک ہے، چلے. آگے لفظ آ رہے ہیں بڑے پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ کریں جی الرحمن الرحیم کا؟ اچھا، مجھے پتا نہیں تھا یہ عالمین والی بات نا ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، میں بتا دیتی ہوں نا، جلدی سے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، کیا ہوا تھا میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ ہم لوگ نا رات میں کسی ریسٹورینٹ میں گئے تھے کھانا کھانے. وہاں سے نا ہم لوگ جیسے پارسل نہیں جو بچ جاتا ہے لے کر گھر آتے ہیں، لے کر آئے. تو اس میں نا ایک نان بچ گئی تھی. ٹھیک ہے، ایک نان تھی بس، باقی ظاہر سی بات ہے سالن وغیرہ بچا ہوا تھا. تو اب میں نے گھر پہ روٹیاں بنا دی تھی. ٹھیک ہے، ایک نان تھی. اب مجھے پتا تھا اب گھر میں جنگ چھڑ جانی ہے، میں نان کھاؤں گا، میں نان میری ہے، نان میری ہے. 4 بچے تھے نا. ٹھیک ہے، انڈر دا ایج آف 14 ایئرس سب کے سب تھے. تو مجھے تھا کہ اب یہ لوگ لڑیں گے، چلو دیکھ لیں گے، برداشت کر لیں گے لڑائی، اب خیر ہے کیا کر سکتے ہیں، ایک ہی نان بچی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہوا کیا، میں نا اس کو توے کے اوپر گرم کری تھی. اب مجھ سے غلطی ہو گئی کہ تھوڑا سا نا وہ جیسے جل جاتی ہے نا ہلکی سی، مطلب جیسے براؤن ہو جاتی ہے، بلیک والا جلنا نہیں کہہ رہی میں، ہلکا سا براؤن سا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ کھا سکتے تھے، کھانے لائق تھی پھر بھی وہ نان. ٹھیک ہے، تو اب میں نے کہا اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میں نے کہا چلو کھا تو سکتے ہیں کوئی بات نہیں. میں نے اس کو رکھ دیا ہاٹ پاٹ کے اندر. صحیح ہے، اب کیا بچوں کے سامنے جب رکھا تو اب بچے کیا کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا نا ہلکا سا زیادہ براؤن ہوا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے بچے پھر ایسی چیز اوائڈ کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، نہیں نہیں تم کھا لو، نہیں نہیں تم کھا لو. جو میں نے سوچا تھا کہ یہ لڑیں گے اس کے اوپر گھر میں ایک جنگ ہونی ہے، وہ ہوئی نہیں، سب ایک دوسرے کو آفر کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں تم کھا لو. میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہوا. اب آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے سورہ کہف کی سٹوریز سنی ہوئی ہو یا کوئی بھی قرآن میں سٹوری، آپ لوگ اس واقعے کو کسی انسیڈنٹ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں.
कोई भी, अगर कोई बड़े भी हमारे सेशन में है या कोई छोटे बच्चे तो है ही, मुझे पता है, कोई भी कर सकता है अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहे, कि इस इंसिडेंट को कुरान के किसी वाक्य से। सोचे सोचे, 1 मिनट दे रही हूँ, सोचे शायद आप लोग रिलेट कर पाए, फिर मैं बताऊंगी कि मैंने इसको किससे रिलेट किया था। अच्छा, हिंट दे रही हूँ, सूर्य कहफ में है वो वाक्य। अच्छा, थोड़ी सी और हिंट दे देती हूँ, वो जो कश्ती वाला वाक्य था ना सूर्य कहफ में, जो हजरत खضر अलैहि सलाम ने जो कश्ती में सुराख किया था, उससे रिलेटेड है। अब कुछ बात रिलेटेड लग रही है दोनों वाकयात में आपस में? देखिए, वो कश्ती वाला वाकया आप लोगों ने मेरे ख्याल से सुना होगा। उसमें वही वो वाली जो बात नहीं हुई थी, जो कश्ती वाली बात के मुझे ये नहीं याद आ रही वो कश्ती किसकी थी। किसकी थी, अगर कोई बता सकता है मुझे। बस ये मुझे याद है कि उन्होंने ना उस कश्ती में हुआ ये था कि वो कश्ती जा रही थी, ठीक है, उसमें हजरत मूसा अलैहि सलाम भी बैठे, हजरत खज़र अलैहि सलाम भी, और भी मेरे ख्याल से कुछ लोग थे। लेकिन एक तो डेफिनेटली ओनर था ना, एक तो जो कश्ती चला रहा होता है वो उसका मालिक था। सही है। अब क्या हुआ कि उन्हें पता था कि आगे ये कश्ती जाएगी, एक बहुत जालिम बादशाह आगे है, उसने इस कश्ती को लूट लेना है। ठीक है, हजरत खज़र अलैहि सलाम को पता थी ये बात। उन्होंने ना कश्ती में सुराख कर दिया। अब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फिर कहा कि आपने कश्ती में सुराख, मतलब एक चीज है उसको खराब कर देना, जैसे कहते हैं ना, उसमें एक नुक्स पैदा कर लेना, ठीक है, आपका कोई कपड़ा है उसमें कोई सुराख करे, आप कहेंगे क्या कर दिया मेरे कपड़े के साथ, तो बहुत बुरा हो गया, हम तो यही समझेंगे ना, ठीक है। तो अब उस कश्ती में सुराख, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों किया। ठीक है, तो फिर उन्होंने बताया उनको जवाब में कि आगे एक जालिम बादशाह है, तो जाहिर है उसको अच्छी कश्तियां चाहिए ना, पूरी फुल प्रॉपर कश्ती। अब उसके अंदर एक नुक्स है, एक खराबी, एक बुराई आ गई है उसके अंदर, ठीक है, उसमें एक सुराख हो गया है। वो कहेगा छोड़ो भाई, मैं क्यों ऐप वाली चीज लूं, मैं तो परफेक्ट जो कश्तियां आ रही है वो लूटूंगा ना। ठीक है, तो उन्होंने जो सुराख किया, तो उस सुराख से ये नहीं हुआ कि वो कश्ती बिल्कुल बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, वो तो रिपेयर हो सकता है ना बाद में जाके वो सुराख, ठीक है ना, लेकिन ये कि वो बच तो गई ना, उस जालिम बादशाह ने उसको लूटा नहीं ना, कि ये मैं क्या डिफेक्टेड कश्ती क्यों लूं भाई। सही है। तो उस वक्त तो लग रहा था कि बहुत बुरा कर दिया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, ये क्या किया, सुराख क्यों कर दिया, ठीक है, लेकिन बाद में समझ आया ये तो बहुत अच्छा हो गया, उस बच्चे उसकी, वो कौन था मालिक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी कश्ती तो बच गई ना, ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, ठीक है, कि वो लुटने से बच गई। तो आप समझ सकते हैं ना, जितने भी कश्ती चलाने इनके लिए कितनी बड़ी चीज होती है, इनकी रोजी होती है, ये कमाते हैं इससे हर चीज, वही उनसे अगर छिन जाए फिर क्या बचेगा उनके पास, तो कितनी प्रेशियस होती है उनके लिए। तो कितना जबरदस्त स्ट्रैटेजी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने यूज की। ठीक है, तो अब मैं ये सोच रही थी, मैंने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं यूज की, ठीक है, लेकिन जब मुझसे गलती से वो रोटी हल्की सी जल गई, ठीक है, तो फिर जो है ना वो मुझे, मतलब जलना तो नहीं कहेंगे, हल्की सी लग गई तवे पे, वो खाने लायक फिर भी थी, बहुत मजे की फिर भी थी, ठीक है, लेकिन वो बच्चों ने फिर, तो मैंने कहा मुझे तो ये पहले ही करना चाहिए था उस इंसिडेंट से, ये मुझे सबक लेना चाहिए था कि भाई मैं पहले ही थोड़ा सा यूं कर देती, ताकि बच्चों में लड़ाई नहीं होती, किसी को बच्चे को चाहिए ही नहीं होती, तो कोई भी उनमें से खा लेता या कोई बड़ा खा लेता। समझ रहे हैं ना, तो कुरान हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है कि कैसे अपनी लाइफ को स्मूथ आउट करना है, जैसे मसले आए तो जल्दी जल्दी दिमाग चलाना है और कैसे हल निकालना है। ठीक है, हमें तो लगता है ना, हाँ हुआ था उस वक्त, हुआ था एक वाकया था, ठीक है, रट्टा मार लिया, एग्जाम में लिख दिया, खत्म। कुरान ये रट्टे मारने के लिए तो नहीं आया ना, सिर्फ वाकयात को याद करके उसको कॉपी में प्रेजेंट करने के लिए तो नहीं आया ना, सिर्फ सुनाने के लिए तो नहीं आया ना, कि देखो मुझे कितना कुरान आता है, मुझे कितने वाकयात इसलिए तो नहीं आया ना, उसमें से चीजें निकालनी है अपनी, हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है, कुरान में इतनी सारी ऐसी चीजें हैं। सही है, आप लोग को रिलेटेबल लग रहा है, या आप लोग को लग रहा है कि नहीं, इमेज नहीं लग रहा, नहीं रिलेट हो रहा? देयर इज रिलेशन इन बोथ इंसिडेंट्स, अजान, राइट, एज यू हैव रिटन इन द चैट। सही। तो इस तरह से ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ना निकालनी पड़ती हैं। अब ऐसे नहीं होता आपने तर्जुमा पढ़ लिया, टर 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 टर, क्या क्या मतलब है, इससे क्या मिल रहा है, उस पर रुकना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है, आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स चाहिए होते हैं, टीचर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे लोग जो मिल के ना डिस्कस करें कि अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक आयत है, अब हम सोचते हैं इसके बारे में, अल्लाह ताला ने क्यों रब यूज किया, व्हाई नॉट अल्हम्दु ली अल्हम्दुलिल्लाहि खालिक खालिकुल आलमीन, ठीक है, खालिकुल आलमीन, ये क्यों नहीं यूज किया, व्हाई ओनली रब, व्हाई नॉट एनी अदर सिफत ऑफ अल्लाह ताला। ठीक है, ये सब बातें फिर हमें समझ आता है कि ओ माय गॉड, और हमारा दिमाग इतना शार्प होता है ना, आप यकीन करें, इतनी जगह पे जो हमें समझ नहीं आ रही होती ना, डिफरेंट एंगल्स बातों के, वो समझ आने लगता है। अभी तो शुरुआत है ना, शायद ये बातें उतनी रिलेटेबल ना लगे, लेकिन मैंने जो ये सफर स्टार्ट किया था ना अराउंड 3 इयर्स बैक समझ लें, ठीक है, तो फिर मैं नोट करती हूँ कि कितनी सारी चीजें मुझे इतनी अच्छी तरह, नॉट ओनली फॉर कुरान रिलेटेड, ठीक है, उसके अलावा
دعویٰ بھی کہہ رہی ہوں، سمجھ آنے لگتی ہے، دماغ اوپن اپ کرتا ہے. ایسی نہیں ہے قرآن کی اتنی جو تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، نبی پاک جو اتنا اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے، تو وہ باتیں نا ہم سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں. ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح ان سے ریلیٹ کرتی ہیں، جس طرح انہوں نے لائف میں امپلیمنٹ کیا، اسی لیے تاکہ ہم ان سے سیکھیں. تو یہ چیزیں نا یہ دے آر ویری امپورٹنٹ. صحیح ہے، تو میں نے کہا ایگزامپل دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن کیسے ریئل لائف میں ہم لوگ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا؟ چلے آگے چلتے ہیں. اب الرحمن الرحیم پر آ رہے ہیں. اوکے، دس از اردو میں کیا ترجمہ ہوتا ہے جی؟ بتائیں آپ مجھے. جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، عام ترجمہ یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، پہلے عربی میں سمجھ لیتے ہیں. رحمان اور رحیم دونوں رحم سے نکلے ہیں. عربی کے اعتبار سے رحمان اور رحیم کا جو اصل ہے نا دونوں کی، وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا لفظ ہے؟ رحم. تو پہلے رحم کو سمجھ لیں. رحم میں 2 معنی ہیں. رب میں کتنے معنی تھے؟ 5. رحم میں 2 معنی ہیں. ایک ہے شدید محبت. شدید محبت، ایسی محبت جو اپنی محبت کے جواب میں کوئی توقع نہ رکھتی ہو. انکنڈیشنل بے لوس محبت. دوسرا معنی اس کا ہے مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا. ہر طرح سے کسی کا خیال رکھا جائے تو آپ اس پر رحم کر رہے ہیں. رحمت کا لفظ اصل میں عربی میں نکلا ہے رحم سے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو. اور ماں کے پیٹ سے ماں کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو اس کو اس سے شدید محبت ہے، اور وہ عجیب قسم کی محبت ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے پیٹ میں، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو الٹی آ رہی ہیں، اس کو کمر میں درد ہو رہا ہے، اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اس کو سانس نہیں آ رہی، اس کو نیند نہیں آ رہی. نہ نیند میں چین، نہ بیٹھے ہونے میں چین، نہ لیٹے ہونے میں چین، نہ کھڑے ہونے میں چین. اور اس کی تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے، ماں کی ساری تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے. کیا ہے؟ بچہ. اور جیسے جیسے وہ بچہ تکلیف میں اضافہ کرتا ہے، الٹا ماں اس سے کم محبت کی بجائے کیا زیادہ محبت کرتی ہے. پھر آخری لمحہ آتا ہے، بچہ تقریباً ماں کو مار ڈالتا ہے. تقریباً کتنا خون اس ماں نے بہایا ہے، اور زندگی میں اس کا اتنا خون نہیں نکلا ہوگا جتنا اس بچے کی وجہ سے نکلا ہے. اور نکلنے کے ساتھ ہی بدلہ لینے کے بجائے کہ تم نے کیا یہ میرے ساتھ، ساری دنیا کو وہ بھول جاتی ہے، اس کی ساری محبت بچے کی طرف. اور جب وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کا مکمل طور پہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے. کرایہ پہ ہوا ہے، کھانے کا انتظام ہے، صفائی کا انتظام ہے، سارا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ سب پوری طرح سے خیال رکھا ہوا ہے. رحم سے 2 معنی نکلتے ہیں، شدید محبت اور مکمل خیال، مکمل طور پر خیال کرنا. اچھا، اب رحمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. بھائی رحم کرو، استاد آپ کو ٹیچر آپ کو فیل کرنے والا ہے میٹرک کے امتحان میں. سر جی رحم کریں سر جی. رحم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سزا نہ دیں. ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ سزا نہ دیں. سر رحم کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک اور موقع دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ سزا نہ دیں. پولیس والے نے روک دیا، بھائی رحم کریں پلیز یار، دیر ہو رہی ہے جاب کو، آئندہ نہیں کروں گا. رحم ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ سزا نہ دو. عربی میں رحم کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ 2 چیزوں کے لیے. کیا بتایا تھا میں نے؟ شدید محبت. میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عربی زبان کے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے نئے معنی نکل آتے ہیں. لیکن ہمیں بہت ہی غلط قسم کا ایک اعتماد آتا ہے، نہیں قرآن کے بہت سارے الفاظ مجھے سمجھ میں آتے ہیں، قرآن میں ہے الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا. رحم کس اردو، جس کی اردو زبان ہے اس کو کیسے سمجھ نہیں آئے گا؟ جی یہ رحم کا لفظ تو ہے لیکن یہ اردو نہیں ہے، یہ عربی والا رحم ہے، یہ اردو والا رحم نہیں ہے. اور ان میں فرق ہے کہ نہیں؟ وہ بہت بڑا فرق ہے. اگر میں اللہ کو رحم کرنے والا سمجھوں، میں سمجھوں بس وہ جو عذاب دینے والا تھا لیکن دیتے دیتے رک گیا تو اس نے رحم کر دیا. لیکن ماں کے رحم سے عذاب کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا برا ترجمہ انگلش میں بھی بہت عام ہے، مرسی. مرسی بھی
انگلش میں استعمال کرتے ہیں دی military showed no mercy, the judge showed no mercy. یعنی فوج نے کوئی رحم نہیں کیا، بے رحمی سے مارا. جج نے بے رحمی سے فیصلہ کیا، یعنی اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا. لیکن اس کے معنی منفی ہونے کے بجائے اصل میں مثبت ہیں. اس کا تعلق محبت اور مکمل خیال سے ہے. پہلی بات. اچھا، اب کتنے لفظ استعمال ہوئے رحمت والے اس صورت میں؟ 2، الرحمن اور الرحیم. اب ان دونوں کا ہمیں سمجھنا پڑے گا 2 لفظ کیوں استعمال ہو رہے ہیں. اگر بات ایک ہی ہے تو 2 دفعہ کیوں؟ تو ان دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں. پہلی بات کریں گے الرحمن کے بارے میں. رحمان جیسے لفظ عربی میں اور بھی ہیں، عطشان، غضبان، جوعان، اس کو کہتے ہیں فعلان. لفظ جو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کو وزن کہتے ہیں عربی میں. غضبان، عطشان، جوعان، رحمان. ان الفاظ میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. رحمان جیسے الفاظ میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت ہوتی ہے اس میں شدت ہوتی ہے. تو رحمان بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، اور رحم عربی والا رحم، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا، بہت ہی زیادہ خیال کرنے والا، شدید خیال کرنے والا، شدید محبت کرنے والا. پہلا معنی. دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری ہوتی ہے، ابھی ابھی. یعنی یہی نہیں کہ وہ بہت شدید محبت کر رہا ہے، بہت شدید خیال کر رہا ہے، ابھی ابھی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ کرے گا، فکر نہ کرو اگلے سال کرے گا، فکر نہ کرو بہت جلد کرے گا. نہیں، ابھی ابھی کر رہا ہے. علی الفور، الحدوث، اس کو بلاغہ میں کہتے ہیں الحدوث. لیکن تیسرا معنی ذرا پہلے آپ کو کنفیوزنگ لگے گا. تیسرا معنی ہے کہ یہ کسی وجہ سے عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے. جیسے عطشان کہتے ہیں بہت ہی شدید پیاسا، عطشان. کیا کسی وجہ سے یہ شدید پیاس ختم ہو سکتی ہے؟ پانی سے. یعنی وہ پرماننٹ نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جوعان، شدید بھوکا. کیا کسی وجہ سے جوع، بھوک ختم ہو سکتی ہے؟ کھانے سے. غضبان، شدید غصے والا. ہو سکتا ہے سزا دینے سے یا بدلہ لینے سے یا سمجھانے سے غصہ ہوتا رہا ہے. اب کہہ رہے رحمان، شدید محبت کرنے والا، ابھی ابھی کرنے والا. لیکن اس میں تھوڑی سی ڈرانے والی بات بھی ہے. شاید انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس وجہ سے وہ اس رحمت کا مستحق نہ رہے. جیسے پانی پیاس کو ہٹا دیتی ہے، کھانا بھوک کو ہٹا دیتا ہے. کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو رحمان سے رحمت کو ہٹا سکتی ہے. رحمان تو وہ رہے گا، میرے لیے نہیں ہوگا، یہ ممکن ہے. تو اس میں ایک طرح سے ایک ٹیمپرری تھریٹ آ گئی، ایک طرح سے ایک خطرہ ہے، اندیشہ ہے اس لفظ کے اندر بھی. ایک بڑی عظیم نعمت بھی ہے اور ساتھ میں اندیشہ بھی ہے. اچھا، یہ 3 باتیں تھیں رحمان کے بارے میں. کیا 3 باتیں تھیں؟ مجھے دوبارہ یاد کرائیے. شدت، فوری، عارضی. اوکے. رحیم کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. رحمان کے بارے میں 3، رحیم کے بارے میں 2. اوکے. وہ کیا ہیں؟ پہلی بات کہ یہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہوتی ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والی خصوصیت. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں یہ بہت علم والا شخص ہے، بہت علم والا شخص ہے. وہ جب سو رہا ہے نا، وہ پھر بھی علم والا ہے. جب وہ جاگا ہوا ہے وہ پھر بھی علم والا ہے. جب وہ کھانا کھا رہا ہے وہ پھر بھی علم والا ہے. اور جب وہ اپنی علم کی بنیاد پہ کچھ سکھا رہا ہے پھر بھی وہ علم والا ہے. یعنی وہ صفت اس کے اندر ہے، چاہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو. سب اوکے؟ سمجھ آ رہا ہے نا آپ لوگ کو؟ کوئی ایسی بات تو نہیں جو کنفیوز کر گئی بیچ میں کہ یہ کیا بولا ہے مس؟ پوچھ لیں پلیز. اچھا اوکے. ابھی میں بہت زیادہ ڈسکشن موڈ میں نہیں آ رہی کیونکہ ہم لوگ نا تھوڑا سا جو فیمیلز کا سیشن چل رہا ہے تھوڑا سا پیچھے ہیں، تو میں نے کہا چلے ڈسکشن بھی کرتے رہیں گے. میں 10 منٹس اور لے لوں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ 120 تک سیشن چلا لوں.
اچھا چیٹ پر میں پڑھ لوں. اوکے تھینک یو. وہ صفت ہے، اس کے اندر ہے، وہ ہمیشہ ہے. میں کہوں یہ لڑکا لمبا ہے، وہ خوش ہو یا نہ ہو، وہ گرم ہو یا سرد ہو، وہ یا اندر ہو یا باہر ہو، لمبا تو وہ لمبا ہی رہے گا نا، وہ ہمیشہ کے لیے لمبا ہے. یہ پرماننٹ اس کی ایک کوالٹی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز فعیل، جیسے رحیم، شریف، کریم، عزیز، سب میں یہی ہوتا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہونے والی چیز ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے قابلیت یا اہلیت. اس کو بھی سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے فرض کریں آپ کہیں آپ میں سے لیڈیز کو کہیں میرے شوہر جو ہیں وہ بہت صبر والے آدمی ہیں، بہت صابر انسان ہے. ابھی آپ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی گھر پہ ہیں، ہو سکتا ہے کسی سے ان کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت وہ بالکل صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ یا ہو سکتا ہے ابھی وہ سو رہے ہیں. اگر وہ سو رہے ہیں تو وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے، لیکن ان کے اندر اس کی قابلیت ہے کہ نہیں، اس کا پوٹینشیل ان کے اندر ہے کہ نہیں. یعنی فعیل، کریم، عزیز، رحیم، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ صلاحیت تو ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس صلاحیت کا فوری طور پر مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. وہ اس طرح سمجھنے کہ وہ اندر ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ باہر آ رہی ہے کہ نہیں. جس طرح سمجھ لیں کہ گاڑی ہے، اس کا بہت ہی طاقتور انجن ہے، لیکن جب وہ انجن استعمال نہ بھی ہو رہا ہو، صلاحیت تو پھر بھی ہے نا اس کے اندر. یہ ہے رحیم. تو 3 معنی نکلے رحمان کے اور 2 معنی نکلے رحیم کے. اب یہ سمجھ لیں اگر صرف الرحمن کہا ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جاتا؟ عارضی ہوتی، بات ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی. اچھا اگر صرف الرحیم کہا ہوتا، ایک تو شدت نہ ہوتی، اور ایک فوری طور پر نہ ہوتی، اور ایک امکان تو ہوتا کہ صلاحیت تو ہے رحم کی، لیکن اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ تو رحمان کے اندر ہے نا. دونوں کی ضرورت تھی. اب شدت بھی آ گئی، فوری طور پہ بھی ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو گئی. الرحمن الرحیم. ایک اور طرح سے سمجھ لیں. فرض کریں کہ آپ کو بڑی زبردست بھوک لگی ہے، آپ گھر پہ پہنچے، کھانا تیار ہے، وائف نے آپ کے لیے بہت آپ کا فیوریٹ کھانا بنایا ہوا ہے، اسمیل بھی آپ کو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، لیکن پلیٹ خالی ہے ٹیبل کے سامنے. بھوکے مر رہے ہیں، اور وہ آرام سے آ کے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں آپ کی وائف اور کہتی ہیں اگلے ہفتے کیا کھائیں گے. اگر وہ ایسا ظالمانہ سوال پوچھتی ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں اگلا منٹ سمجھ نہیں آ رہا اگلے ہفتے کی کیا بات کر رہی ہو بیگم، ابھی مجھے بس کھانا ہے. جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے نا تو اس کو کب کی فکر ہوتی ہے، بات کی کہ ابھی کی؟ ابھی کی فکر. آپ کی جاب ہے، یہاں پر منتھلی پے چیک ہوتا ہے یا بائی ویکلی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چلو پہلی کو پے ملنی ہے یا 30 تاریخ کو پے ملنی ہے، ٹھیک ہے. فرض کریں آپ کا باس جو ہے اس نے آپ کو چیک دینا ہے، 5 بجے آپ کو آفس سے جانا ہے، 4:50 ہو گئے ہیں، وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، فون اٹھا نہیں رہا، اور آپ کو جانا ہے، آپ کو چیک ڈپازٹ کرنا ہے، کرایہ دینا ہے، یہ کرنا ہے، اور آپ کو لوگ تسلی دے رہے ہیں نہیں آپ فکر نہ کریں، باس صاحب بہت ریلائبل ہیں، ہمیشہ ٹائم پر آتے ہیں، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے. آپ کو تسلی ہو جائے گی؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمیشہ تو ہوتے ہیں، کاش کہ ابھی بھی ہو رہے ہوتے. جب مصیبت ہوتی ہے نا، جب مصیبت ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ والی چیز کی سے تسلی نہیں ہوتی، آپ کو فوری طور پر تسلی چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر پہلے کیا، کیوں؟ کیونکہ الرحمن میں رحمت کب آتی ہے؟ فوری طور پہ، ابھی آ رہی ہے. اچھا وہ مثال دی تھی آپ کو کھانے والی، بھوکے بیٹھے تھے، اب آپ نے کھا لیجیے بریانی، پیٹ بھر گیا، پھر آپ کہو گے ہاں بیگم وہ اگلے ہفتے کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی آپ؟ اب کیسے دماغ کھل گیا؟ کیونکہ انسان کی نیچر میں کیا ہے، جب ابھی والا مسئلہ حل ہو جائے تو دماغ کہاں جاتا ہے؟
آگے کے بارے میں. یہی ہوتا ہے نا. ابھی کا مسئلہ حل, اگر ابھی کا مسئلہ ہے تو آگے کی کچھ سمجھ نہیں آتی. اگر ابھی کا مسئلہ حل ہو گیا, ایک دفعہ ادھر کی تسلی ہو گئی, تو پھر آگے کی. اسی لیے جو لوگ فائنینشلی مشکل میں ہوتے ہیں وہ آگے کی نہیں سوچ سکتے, اور جو لوگ فائنینشلی ویل آف ہوتے ہیں وہ تھراپسٹ کے پاس بہت جاتے ہیں, کیونکہ ان کو انگزائٹی ہوتی ہے کس چیز کی؟ فیوچر کی. بچوں کا کیا ہوگا, بزنس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. ابھی کی تو کوئی فکر ہے نہیں, کھانا ہے, چھت ہے, سب کچھ ہے. تو اب یہاں کا تو مسئلہ حل ہو گیا, اب آگے کی سوچو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابھی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الرحمن دے دیا. ہمیشہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا دے دیا؟ کیا بات ہے, الرحمن الرحیم. اس کی ترتیب بھی کیا عجیب ترتیب ہے. اس کو اب ادھر سے ادھر کرو, بات وہ نہیں رہے گی, وہ اپنی جگہ اس کا ایک ایک مقام ہے. اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عجیب تفسیر ہے اس کا, ان دو الفاظ کی. کہتے ہیں الرحمن دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. کہتے ہیں الرحمن دنیا میں ہر ایک کے لیے, اور الرحیم صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں. یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی. کیوں؟ الرحمن میں کیا تھا؟ ہمیشہ کے لیے کیا عارضی؟ دنیا بھی تو عارضی ہے نا. اور اس عارضی دنیا میں اللہ صرف کیا مسلمان کو رزق دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے. صرف کچھ لوگوں پہ رحم کرتا ہے؟ سب پہ کرتا ہے. لیکن آخرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. اور آخرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشگی ہو, اور وہ کیا لفظ ہے؟ الرحیم. عجیب. آپ نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے, قیامت کے دن سے متعلق الرحمن بھی آتا ہے. کیوں؟ قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے. نہیں, لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. الرحمن. تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا, تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا. بہت شدید رحمت. آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے. اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی. الرحمن علم القرآن, جس نے اتنی شدید محبت کی, اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا. اس لیے قرآن سکھایا. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو؟ اور قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا؟ کس محبت سے سکھایا گیا تھا؟ کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا؟ ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو؟ سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا تھوڑی سی بات الرحمن الرحیم کے بارے. Subscribe now to the اذان آپ چیٹ دیکھ سکتے ہیں, اور کمران آپ بھی اگر مجھے بتائیں. اصل میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے ویکینڈز پہ نا, کبھی کبھی ایشوز ہو جاتے ہیں, ہو نہیں پاتا سیشن. ویسے ہی 2 دن ہو رہا ہوتا ہے, وہ بھی کبھی کبھی اسکپ ہو جاتا ہے. تو عبدالرحمان کا سجیشن یہ ہے کہ 1 آور کر لیں اگر آج اوکے ہے. باقی میں چیٹ پڑھ لوں. تھینک یو سو مچ فار کوآپریٹنگ. تھینک یو, ریئلی تھینک یو سو مچ. چلیں اوکے, اب ایپیسوڈ نمبر 4 ہو گیا ہمارا. ایپیسوڈ نمبر 5 پلے کر رہی ہوں. last time on آخری معجزہ. تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا, تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا. بہت شدید رحمت. آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے. اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی. الرحمن علم القرآن, جس نے اتنی شدید محبت کی, اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا. اس لیے قرآن سکھایا. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو؟ اور قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا؟ کس محبت سے سکھایا گیا تھا؟ کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا؟ ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو؟ سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا تھوڑی سی بات الرحمن الرحیم کے بارے میں. اچھا, لیکن ایک کنفیوژن بھی آ گئی, وہ بھی سمجھ لیں. رب میں سربراہی کے, سرداری کے معنی تھے کہ نہیں تھے نا؟
مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کی اتھارٹی ہوتی ہے نا تو آپ کی دو طرح کے مینیجرز ہوتے ہیں. ایک مینیجر ہوتا ہے کوئی ایک ایک چیز چیک کر رہا ہوتا ہے, اس کو مائکرو مینجمنٹ کہتے ہیں. کیا کر رہے ہو, کتنا ٹائم لگے گا, اچھا دکھاؤ کیا کیا, ہر منٹ چیک کر رہا ہے. ایک مینیجر ہوتا ہے کہتا ہے اس ہفتے یہ کام مکمل کر لینا, میں جمعے کو چیک کر لوں گا, کھلی چھٹی. پورا اعتماد ہے کہ تم کر لو گے, مجھے بار بار تمہیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کہو میں گھر سے کام کر لوں, کام کر لو, جہاں سے بھی کرو, درخت سے لٹک کے کر لو, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تم کام کر لو, جمعے کو مجھے دکھا دینا. ایسے بھی باس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہوتے ہیں جو ہر چیز کو مینج کر رہا ہے, اور دوسرا کھلی آزادی دے کے بس مجھے ریزلٹس دکھا دینا, یہ تمہاری ڈیڈ لائن ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اقتدار رکھتے ہیں, رب ہیں, تو ان کا حق ہے وہ کسی بھی لمحے پوچھ لیں. لیکن دنیا کی زندگی کیسی بنائی ہے, کس قسم کی مینجمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی؟ نماز پڑھنی ہے, 5 وقت پڑھنا, نہیں پڑھنی سوتے رہو. ویسے پڑھنی چاہیے, میں اٹھاؤں گا نہیں. جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, لیکن بولو گے تو آسمان سے کوئی بجلی آ کے نہیں لگے گی زبان پہ. بولنا ہے بولو, میں نے بتا دیا نہیں بولنا, باقی اب تمہارا ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. ایسا ہی ہے نا. اس کی میں آپ کو انسانی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں تو الحمدللہ دنیا میں اب غلامی نہیں رہی اس طرح کی, لیکن مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ فرض کریں کہ آپ میرے پاس آپ کہتے ہیں آج کے بعد آپ میرے غلام ہیں. میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, غلامی قبول کر لیجیے آپ کی. کیا کروں جی آپ کے غلام ہونے کے ناطے؟ بس یہ میں نے ایک دائرہ بنایا ہے, اس دائرے کے اندر رہنا بس, باقی کچھ نہیں, اس دائرے کے اندر رہنا. کہا جی یہ تو بڑا آسان کام ہے. اب میں دائرے کے اندر زندگی گزار رہا ہوں اور آپ مجھے دور سے دیکھ رہے ہو. ایک دن میں ذرا پھسل کے گر گیا دائرے کے اس طرف. جب میں دائرے کے اس طرف گرا, میری نظر فوراً کہاں گئی؟ مالک کی طرف. اوہ سوری سوری سوری, غلطی سے کونے پہ پھسل گیا تھا, اب نہیں ہوگا احمد. میں کچھ بھی نہیں کہا, ایسے ہی بس ایک لفظ نہیں کہا میں نے. میرے ذہن میں آیا ماشاء اللہ باس تو ویسے کافی ہلکا ہاتھ رکھا ہوا انہوں نے, اتنی کو سزا بھی نہیں ملی. تو 2-3 دن بعد مجھے تھوڑا خیال آیا کہ میں ذرا ایک اور دفعہ غلطی سے گر کے دیکھوں کیا ہوتا ہے. تو میں گرا, فوراً میں نے دیکھا جو میرے مالک ہیں وہ بیٹھے ہوئے چیئر پہ, اٹھے بھی نہیں چیئر سے. اور پھر میں کہوں سوری سوری, وہ کہتے اچھا جی یہ تو اتنا کوئی سیریس نہیں ہے جتنا میں پہلے سمجھ رہا تھا. میں پہلے بہت ڈرا ہوا تھا, کیونکہ مجھے لگا کہ اگر میں اس قانون کو توڑوں گا تو کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہوگا نا, کوئی ساتھ میں اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا, کوئی سوال جواب. لیکن کچھ نہیں ہوا. تو اب میں کیا کرتا ہوں, ایک پاؤں ادھر, ایک پاؤں ادھر, ایک پاؤں ادھر, ایک پاؤں ادھر. اور پھر میں باس کو بھی, وہ بھی مجھے ایسے, اور پھر کچھ عرصے بعد میں دونوں پیر اس طرف اور گھوم پھر رہا ہوں. اور باس سے بھی, باس کہہ رہا لنچ تیار ہے. یعنی تعلقات میں کوئی وہ ابھی بھی پرووائڈ کر رہا ہے, ابھی بھی خیال رکھے ہوئے ہے, اور میں لائن کے باہر ہوں لیکن کچھ نہیں کہا. اچھا میں 5-6 سال اس طرح گزار دیے اسی طرح سے. اس دوران میرے ساتھ وہ کچھ زیادہ رعایت نہیں کر رہا. اب وہ جو زیادہ رعایت کرتا ہے نا کوئی باس, تو اس سے امپلائیز کا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے. میری ایک بہت پرانے زمانے میں میری ایک جاب تھی, میں پری اسکول ٹیچر تھا, کنڈر گارڈن اینڈ پری اسکول. اور پھر مجھے وہاں سے جب میں فارغ ہوا تو مجھے ایک جاب ملی, میں 3ری جماعت کو میتھ پڑھاتا تھا, میتھمیٹکس. تو جس اسکول میں پڑھاتا تھا ساری ٹیچرز جو تھیں وہ سینئر تھیں, اور بہت ہی یعنی بچے دیکھ کے ان کو, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ دادی یاد آ جائے, دادی تو نائس ہوتی ہیں, دادی نانی, ان کو دیکھ کے قیامت یاد آ جاتی تھی. میں گیا کلاس میں نے کہا میں نے ان بچوں سے دوستی کرنی ہے, ان بچوں کو میں نے ڈرانا نہیں ہے. میں گیا, میں لطیفے سنا رہا ہوں, میں ٹیبل پہ کھڑا ہو کے ٹرکس کر رہا ہوں, یہاں پہ پینسل گھسا کے یہاں سے نکال رہا ہوں, کچھ وہ تالیاں بجا رہے ہیں, سرکس بنا ہوا ہے کلاس کے اندر. میں نے کہا یہ بچے مجھ سے اتنی محبت کریں گے
ایک دو دن بعد جب میں کہوں گا میتھ شروع کرو دل کھول کے پڑھیں گے. تو میں سمجھا یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہوگی, میں اتنی محبت سے ان سے ڈیل کر رہا ہوں, کھلی آزادی دی ہوئی ہے. تیسرے دن میں نے کہا چلو بھائی بچوں اوپن اپ پیج 5. کیا ہوا پتہ ہے؟ ایک مجھے کہتا ہے نو, دوسرا ایک دوسرے سے کہتا ہے ڈو دا پینسل, وہ پینسل والی چیز کرے دوبارہ. میں نے کہا نہیں اوپن پیج 5. اور مجھے ابھی تک یاد ہے ایک بچہ وہ دیوار پیچھے کلاس کی دیوار پہ گیا, وہاں پہ وہ یہاں کھڑا اپنا نام لکھ رہا ہے دیوار پہ, اور وہ لکھ رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کا دوست اس سے کہہ رہا ہے یار ٹیچر تجھے دیکھ رہا ہے, تو کہتا ہے ہاں لیکن یہ اچھے ہیں. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ رحمت کی جا رہی ہے, آپ کا بہت خیال, بہت شدت سے محبت کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ, اور اس محبت پورا مکمل خیال کیا جا رہا ہے, آپ نافرمانی کریں یا فرما برداری کریں آپ کا پھر بھی خیال کیا جا رہا ہے, تو اس میں امکان کس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ تو نائس ہی نائس ہے, یہ تو ہے ہی اچھے نرم دل کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے قرآن میں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, انسان تجھے اپنا رب جو تجھ سے اتنا تجھ پر کرم کرتا ہے, کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ کیا اس کے کرم نے تو تجھے دھوکہ نہیں دے دیا؟ دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا تو جب کہا نا الرحمن الرحیم تو یہ خطرناک بات کہہ دی. رب تو وہ ہے, رب میں تو اتھارٹی آ گئی نا, اقتدار آ گیا, اور اس کے بعد فوراً تسلی دے دی کن الفاظ سے؟ الرحمن الرحیم. اب کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر جا کے اس نے ایک لکر سٹور کھول لیا, اس نے کوئی اور حرام بزنس شروع کر دیا اور حرکتیں شروع کر دی, اور اس کو تم کو یہ اللہ کی حدود سے باہر ہے یار, واپس آ جاؤ حدود کے اندر. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ میں آ گئی نا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. تمام تعریف و شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. رب ہیں. اب رب میں کتنے سارے میننگز آ گئے نا, تحفہ دینے والے, ہمیں پالنے والے, ہمیں ہر چیز پرووائڈ کریں, جو چاہیے ہو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسا تو نہیں نا سانس لینے کے لیے ہمیں آکسیجن ماسک چاہیے ہر وقت, آکسیجن سلنڈر لگا ہوا ہے ساتھ میں, کچھ نہ کچھ سب کچھ اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں, پال رہے ہیں. پالنے کا ہم لوگ پیرنٹس کو اسے سمجھ سکتے ہیں نا, پال رہے ہوتے ہیں نا. صبح ہمیں اٹھاتے ہیں, ہمیں ناشتہ دیتے ہیں, تیار کراتے ہیں, ہمارے لیے پانی گرم, کوئی گرم کرے, کسی کے گھر گیزر ہے تو چلو گیزر آن کر رہے ہیں, مطلب اتنا خیال کر رہے ہیں پیرنٹس. ٹھیک ہے, پیرنٹس اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارا خیال, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کتنی ساری چیزیں ہیں کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہے ہیں. لیکن ہمارا رب ہے, یہ ہمیں تھوڑا بہت چلے سمجھ آ گیا, پوری طرح تو نہیں سمجھ آیا. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت تو آیا نا, آئیڈیا تو ملا نا, پوری طرح آ ہی نہیں سکتا نا سمجھ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور کیا کیا ہمیں ریکوائرڈ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ دیے ہی چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب نہیں ملتا تو سمجھ آتا ہے ہاں یہ ہمیں پہلے ملتا تھا, دیکھو اب نہیں ملتا. اللہ کتنی بڑی نعمت تھی وہ جو پہلے تھی ہمارے پاس نا. ٹھیک ہے, تو اتنی ساری چیزیں, رب ہے ہمارا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, رب کے بعد نیکسٹ کوالٹی اللہ تعالیٰ اپنی کیا بتا رہے ہیں سورہ فاتحہ میں, قرآن پاک میں؟ نیکسٹ کون سی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم نے جو دیکھی آفٹر رب؟ کم آن, آیت پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, ذہن میں پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین. نیکسٹ صفت بتائیں, چیٹ پہ لکھ دیں بے شک, اگر انمیوٹ نہیں کر سکتے, نوائز ہے کچھ. رحمان, ایگزیکٹلی, رحیم بھی بعد میں. ٹھیک ہے, رحمان کی کوالٹی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. پھر کیا اللہ تعالیٰ رحیم ہے. تو ہم سوچیں گے اللہ تعالیٰ تو اتنے اچھے ہیں, پال رہے ہیں, رب ہیں میرے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, تو اب ہمیں یہ نہ لگنے لگے کہ بس رحمان اور رحیم ہے, دیٹس اٹ, اللہ تعالیٰ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر سزا دینے, اس میں سزا کا اسپیکٹ کدھر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, رب میں بھی اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں پالنے والی, رحمان کی بھی. تو بس پھر کیا ہے, لائف کو پارٹی کریں, انجوائے کریں, جو دل چاہ رہے کریں. یہ بات ہو گئی نا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری جو سوچ اتنی وہ بن گئی نا, ڈیفینیٹلی یہی چیز کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے. واقعی ہمیں صرف یہ نہیں ذہن میں رکھنا اللہ تعالیٰ سزا دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے والے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے.
بے شک سزا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اس دنیا میں بھی دے سکتے ہیں، نیکسٹ لائف میں بھی دے سکتے ہیں، ہاں جہنم میں بھی کون ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی ڈالیں گے، بے شک وہ باتیں بھی ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے شروع میں ڈرانے سے شروع کر دیا ہے بات کو کہ ایسے ایسے ہیں؟ پہلے تو اچھی پیاری اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کی غالب ہے، ٹھیک ہے، ادروائز سزا دینے والی بات ہوتی ہے، ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ابھی پھر ہمارے ساتھ کیا ہونا تھا؟ اللہ نہ کرے کچھ برا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں، اٹس اوکے، ابھی نہیں سمجھ رہا سمجھ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہمیں وہ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت اچھے اللہ تعالیٰ، لیکن صرف یہی نہیں ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے، کہ بس اللہ تعالیٰ کی پازیٹیو جو کوالٹی، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی تو ساری کوالٹیز پازیٹیو ہیں، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کریں گے ہمارے ساتھ، اگر ہم نے ان کا رول توڑا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہمیں پھر یہ جو رحمان والی صفت اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہے، تو بریک لگنا چاہیے کہ یار اور بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی، میں نے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، نکال نہیں دینا ہے۔ اب یہاں پہ کیا آ رہی ہے اگلی آیت؟ مالک یوم الدین، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا یوم الدین ہے، آنے والا ہے، اس کا بھی میں مالک ہوں، ٹھیک ہے، اب اس دن کیا ہوگا وہ ڈیٹیلز تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم لوگ کبھی اور انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن یہ کہ بریک لگنا چاہیے، دونوں چیزوں پہ بریک لگنا ہے۔ اگر ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ تو سزا دیتے ہیں، ہر بات اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہے، ایسا تو نہیں ہے، اتنی ساری چیزیں حلال ہیں ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اتنا نیگیٹو بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا پازیٹیو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی نیگیٹو بات یاد ہی نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کی، کہ نیگیٹو بات نہیں کہہ رہی، سوری، کوئی ایسی کوالٹی جو سزا دینے والی ہو وہ ہمارے ذہن میں نہ رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے، تو دونوں اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن ہوتا ہے نا ایک مسلمان، وہ بیلنس رہتا ہے، دونوں تھاٹس کو ذہن میں، ایک منٹ اذان آپ کا انمیوٹ ہو گیا، دونوں تھاٹس کو نا ذہن میں پیرالل میں چلا رہا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تبھی وہ رائٹ ڈائریکشن میں رہتا ہے، صرف یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرا ہی جا رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی وجہ سے بس وہ ڈر ہی نہیں رہا ہے، بیچ میں رہنا چاہیے، ڈرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایکسپیکٹیشن بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ویسے ہوں جیسا تم مجھ سے گمان کرتے ہو، تو اچھا گمان کرے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت اچھا کریں گے، لیکن ناٹ اونلی گمان، پھر کام بھی وہ کرنے ہیں کہ جس سے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آگے اچھا کرے اس دنیا میں بھی اینڈ نیکسٹ ورلڈ میں بھی، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ایک بریک لگے گا رحمان اور رحیم کے بعد، جب مالک یوم الدین انشاءاللہ نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، چلے تھینک یو سو مچ ایوری بڈی، کوئی بات کرنی ہے، کچھ پوچھنا ہے یا کچھ ایڈ کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آیات آپ لوگ اور اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ رہے ہو اور ایکسپلین کر سکتے ہو، when نعمان علی خان can do it then anybody can do it، ٹھیک ہے، یہ نہ مت سمجھا کریں نہیں ہم لوگ تو کوئی نئی بات کر ہی نہیں سکتے، کوئی اور بیٹر طریقے سے سوچ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے آپ لوگ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہو جو آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں، تو کیا کریں نا، صحیح ہوا غلط ہوا جو بھی ہے وہ ڈسکس کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، چلے تھینک یو سو مچ ایوری بڈی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔